السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج الحمدللہ سورۃ العصر کی آیہ نمبر 3 کی تفسیر پڑھنا شروع کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کریں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ آیہ نمبر 3۔ اِلَّا الَّذِينَ، سوائے ان لوگوں کے جو آمنو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اور دوسری آیہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے تھرڈ آیہ مبارکہ میں ہمیں بتایا کہ کون سی وہ 4 چیزیں ہیں جن کو کرنے سے اس خسارے سے بچا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے 4 کام ہمیں کرنے ہوں گے اس زندگی میں اگر ہم خود کو خسارے سے بچانا چاہتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ وہ 4 کام یہ ہیں: نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح، اور نمبر 3 ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرنا، اور نمبر 4 ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا۔ اب اس آیہ مبارکہ کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم ان چاروں باتوں کو ون بائی ون انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے ایمان کی بات کی گئی۔ تو ایمان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایمان کی تفصیل ہمیں حدیث جبرائیل سے پتہ چلتی ہے کہ کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا، ما الایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخری دن پر، وتؤمنوا بقدر خیرہ وشرہ، اور تم ایمان لاؤ اچھی اور بری تقدیر پر۔ تو اب یہ کل 6 چیزیں ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتب پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اور پھر اچھی اور بری
تقدیر پر ایمان لانا. اگر کوئی ایک بھی چیز اس میں سے مس کرتا ہے اور اس پر ایمان نہیں رکھتا یا لاتا تو وہ پھر ان تمام چیزوں کو ماننے میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، کسی ایک چیز کا بھی انکار جو ہے وہ اسے کافر بنا دے گا، اس کو ایمان سے محروم کر دے گا. ان تمام چیزوں پر ہمارا ایمان لانا بحیثیت مسلمان ضروری ہے. اچھا، اب ایمان جو ہے وہ شک سے پاک ہونا چاہیے. ایک شخص ہوتا ہے نا جو مانتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو نہیں مانتا، اور ایک تیسرا شخص ہوتا ہے جو شک و شبہ میں پڑا ہوا ہوتا ہے. تو متردد نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بات میں ایمان کو لے کر. اگر فرشتے ہیں تو جن کا ہمیں علم دے دیا گیا، جن فرشتوں کے ہمیں نام پتہ ہیں، جن کے ہمیں نام نہیں پتہ، کیونکہ فرشتے تو بے شمار ہیں نا. آسمان پر 4 انگلی جگہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایسی نہیں جہاں پہ کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو. تو ہمیں تمام فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے. اسی طرح تمام آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے. ہم مسلمان صرف بینگ کہ ہم امت محمدیہ ہیں قرآن پر ہی ایمان ہی رکھتے، ہم تمام آسمانی صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جو اچھے معاملات ہماری زندگی میں ہوتے ہیں تقدیر کے، ہمارا ان پہ بھی ایمان ہے. اور اگر کوئی بری چیزیں ہمیں زندگی میں پیش آتی ہیں تو ان پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ سب تکلیفیں اور مصائب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ہمیں ان پر جو ہے صبر سے کام لینا چاہیے. تو اچھی بری تقدیر سب اللہ کی طرف سے ہے. تو ایمان ایسا ہونا چاہیے جس میں کوئی شک نہ ہو، ہر طرح کے شک سے بالا ہو اور خالص ایمان ہو. جیسے ہمیں مثال ملتی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب ان کو بتایا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معراج والا واقعہ اس طرح سے رات کو پیش آیا، تو آپ بالکل بھی متذبذب نہیں ہوئے تھے، شک میں نہیں پڑے تھے. اور آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا بتایا ہے تو انہوں نے بالکل سچ کہا ہے. تو تبھی سے آپ کو صدیق کا لقب بھی ملا. تو ایسا ایمان تھا ان کا، ایسا پختہ ایمان تھا کہ وہ کسی بھی شک میں نہیں پڑے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو پختہ ایمان کی دولت سے نوازیں. نمبر 2 پر آتا ہے عامل الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیے. اس کی 2 بنیادیں ہیں. نیک عمل کرنے کے لیے 2 بنیادیں ہیں. نمبر 1 اخلاص نیت، کہ آپ کی نیت بالکل خالص ہو. اور پھر نمبر 2 کہ سنت کے مطابق ہو، یعنی آپ کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. نمبر 2 یہ کہ جو کام بھی آپ کر رہے ہیں وہ سنت طریقے کے مطابق ہو، تو وہ کام جو ہے عمل صالح میں آ جائے گا. اب اس کی 2 بڑی قسمیں ہیں کہ عمل صالح میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی. حقوق اللہ اور حقوق العباد. اگر ہم حقوق اللہ کی بات کریں تو اس میں تمام عبادات آ جاتی ہیں، جن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح تمام عبادات شامل ہیں، اور یہ عمل صالح کی بنیاد ہیں. اگر حقوق العباد کی بات کریں تو اس میں تمام بندوں کے حقوق شامل ہیں، جس میں تمام ریلیشنز کے جو ایک دوسرے پہ حقوق ہیں وہ آ جاتے ہیں، خواہ وہ میاں بیوی ہوں، والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، یا ایک انسان کے دوسرے انسانوں پر، معاشرے میں تمام انسانوں کے ایک دوسرے پر، ہمسایوں کے جو بھی حقوق ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ میں ایک اسکالرس کو سن رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ اس میں ماحول، جانوروں کے اور نباتات کے حقوق بھی شامل ہوں گے. اب اس میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ تو فرض کے درجے میں ہیں. جیسے عبادات کی اگر ہم بات کریں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، تو یہ تو فرض عبادات ہیں. اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ سنت ہیں، کچھ مستحب ہیں اور کچھ نوافل کے زمرے میں آتی ہیں.
اور اعمال کے درجے ہوتے ہیں، کچھ اعمال جو ہیں وہ بہت اعلیٰ درجے کے ہوتے ہیں اور کچھ اعمال کم درجے کے ہوتے ہیں، لیکن جو فرائض ہیں وہ تو ہمیں بہرحال ادا کرنے ہیں، ان سے تو ہم نے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اور اگر کوئی جان بوجھ کو کوئی فرض ترک کر دیتا ہے اور یہ سمجھے کہ کوئی ہماری نفل عبادت اس کو کمپنسیٹ کر دے گی، تو ایسا نہیں ہے، فرض فرض ہے، نفل عبادت اس کے علاوہ ہے۔ اب ہمیں ایک بات پتہ چل گئی کہ عمل صالح میں درجات ہیں، اور سب عمل جو ہیں وہ ایک ہی درجے کے، ایک ہی لیول کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو کرنے والے لوگ ہیں نا، ان کے بھی پھر درجے ہیں، جیسا عمل ہوگا ویسا ہی درجہ ہوگا۔ تو عمل صالح میں تمام خیر اور بھلائی کے کام، تمام نیک کام اس میں شامل ہیں۔ اور اسکالرز نے ایک بعض جگہ تیسرا حق بھی ڈیفائن کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا حق، ٹھیک ہے؟ ہم نے حقوق اللہ کی بات کی، ہم نے حقوق العباد کی بات کی، اور اب ایک حق ہے اپنے نفس کا حق، تو وہ بھی کچھ اسکالرز نے اس میں ڈیفائن کیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے تواسی کی، یعنی کہ ایک دوسرے کو جو حق کی تلقین کرنا ہے، تواصو بالحق، ٹھیک ہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا کیا ہے؟ حق کیا ہے؟ اس کی تھری یہاں پہ میننگز آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ایک ہے سچ، حق کا مطلب سچ۔ دوسرا شریعت، ٹھیک ہے؟ کچھ اسکالرز نے اس کا میننگ شریعت بھی ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہے تیسرا میننگ جو قرآن میں خود بھی آتا ہے کہ حق قرآن بھی ہے، تو جو کچھ قرآن میں ہے وہ حق ہے۔ یہ سورۃ الاسراء کی آیہ نمبر 105 میں آتا ہے کہ جو کچھ قرآن میں ہے حق ہے۔ تو تین میننگز ہم نے حق کے دیکھے، سچ بات کے لیے آتا ہے، شریعت کے لیے آتا ہے، قرآن کے لیے آتا ہے۔ اب ہمارا جو مذہب ہے نا، اس میں اجتماعی زندگی کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہم نے جو پہلے 2 پوائنٹس ڈسکس کیے، جس میں ایمان تھا اور عمل صالح تھا، یہ انفرادی طور پر آتے ہیں، ہر انسان انفرادی طور پر ان دونوں چیزوں کو لے رہا ہوتا ہے، عمل صالح کر رہا ہے یا ایمان، یہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے۔ لیکن اب بات ہو رہی ہے مجموعی طور پر، جو آپ نے اجتماعی طور پر کام کرنا ہے، ایک دوسرے کو ساتھ لے کر جو کام کرنا ہے، وہ ہے تواصو بالحق، یعنی پوری امت مسلمہ کی ڈیوٹی ہے کہ حق بات کی ایک دوسرے کو نصیحت کریں۔ ہم نے ایک دوسرے کو حق پر لانا ہے، اور اس میں ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے۔ ہمیں یہ قرآن حکم دے رہا ہے، ہمیں سورہ مبارکہ کی اس آیہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کو حق بات پر لے کر آؤ، ایک دوسرے کو اس میں ہیلپ آؤٹ کرو۔ قرآن اور شریعت کو ہمیں فالو کرنا ہے، قرآن حق ہے، قرآن کی ہر بات کو ہمیں سمجھنا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، شریعت میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا اس کو فالو کرنا ہے، یہ ہے حق، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں حق کی پیروی کرنا ہے، خود پیروی نہیں کرنی صرف، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ والوں کو بھی حق پر لے کر آنا ہے۔ یہ سب سے اہم لیسن ہے کہ خود نہیں رہنا آپ نے صرف حق بات پر، آپ نے قرآن پڑھ لیا اور آپ نے خود عمل کر لیا، نہیں، آپ نے خود بھی عمل کرنا ہے، آپ نے اپنے ساتھ باقی دوسرے لوگوں کو بھی اس عمل پر لے کر آنا ہے، حق بات کی تلقین کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن کا سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ توحید، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں توحید کو خود بھی توحید پر عمل کرنا ہے، اور پھر ہمیں دوسروں کو بھی اس بات پر لے کے آنا ہے کہ ہر طرح کے شرک سے بچا جائے۔ پھر حضرت یعقوب کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں کو حق کی وصیت کی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو تلقین کی، کس چیز کی؟ تواصو بالحق۔ پھر عمل صالح کی تلقین کرتے رہنا ہمیں سورہ مریم سے بھی پتہ چلتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا
کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو اور والدہ کے احسان مند رہو۔ قرآن میں یہ بات کہی گئی۔ تو یہاں پر حقوق اللہ بھی آگے اور حقوق العباد بھی آگے، ٹھیک ہے؟ تو اگر پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہمارے ارد گرد، تو ہم نے ان کو بتانا ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ماں باپ کے لیے ہمیں ان کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو سب اچھی باتیں جو ہمارا مذہب ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتا رہا ہے، وہ ایک دوسرے کو سکھانی ہے، سیکھنی ہے اور سکھانی ہے، اور ہمیں اس کو اپنی ذمہ داری سمجھنا ہے۔ اب کچھ اس طرح کا ٹائم ہے کہ لوگ نصیحت کو سننا پسند نہیں کرتے، اور کوئی بھی اپنی مرضی کے خلاف اگر کوئی بات ہے نا تو اس کو سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ حق کی تلقین کر رہے ہیں لیکن آپ کو پھر پرابلمس فیس کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے تلخ رویے جو ہیں وہ آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ آتا ہے صبر، جو آگے آ رہا ہے نا، تواصوا بالحق کے بعد کس کی بات کی اللہ تعالیٰ نے؟ تواصوا بالصبر۔ تو آپ جب حق بات کریں گے نا تو آپ کو اس رستے میں مشکلات آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لوگوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، اور آزمائشیں آئیں گی۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خود بھی صبر کرنا ہے، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں آپ نے ان کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے۔ صبر ہوتا کیا ہے؟ صبر کے معنی ہیں باندھنا یا روکنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 قسم کا ہے۔ اب صبر کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم کا۔ حق پر صبر، اور پھر اس کی مسلسل پابندی، مثلا توحید ہے تو اس پر آپ صبر کریں اور اس پر پابندی بھی کریں اختیار۔ اتباع ہے، سنت کی پیروی، پھر نماز، روزہ، یہ سب عبادات، ان میں آپ ان کی پیروی کریں، پابندی کریں۔ تو یہ ہے حق پر صبر۔ دوسرا ہے برائی سے صبر اختیار کرنا۔ وہ کیسے؟ مثلا شرک ہے، نہیں کرنا، یہاں پہ صبر کرنا ہے۔ زنا ہے، قتل نہ حق ہے، جھوٹ ہے، ان سب جو برائیاں ہیں، یہ سب جو بیماریاں ہیں، ان سب سے بچنا ہے، اور بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس کو قابو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم نفس کو قابو کریں گے تو پھر ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ برائیوں کا ذکر کیا، اس کے علاوہ بے شمار برائیاں ہیں، حسد ہے، نفاق ہے، اور بہت ساری اور دوسری بیماریاں، غیبت، چغلی۔ تو ہمیں ان سب پر کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو روکنا ہے، نفس سے جہاد کرنا ہے، اور صبر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو 2 ہم نے یہاں پہ صبر ڈسکس کیے۔ پہلا حق پر صبر۔ حق پر صبر یہ کہ جو اچھے کام ہم کر رہے ہیں اس پہ پابند رہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا ہم نے کہا برائی سے صبر۔ برائی سے صبر یہ ہے کہ ہم نے خود کو برے کاموں سے روک کر رکھنا ہے، تو یہ ہے صبر۔ اور تیسرا پھر ہے مصیبت پر صبر، ٹھیک ہے؟ اس میں آ جائے گی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے؟ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں اچھے معاملات پیش آ رہے ہیں تو آپ اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آ گئی ہے، کوئی آزمائش آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو آپ اس پر بھی صبر کریں، اور اس کو سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ اس پر بھی شکر کریں، اس پر بھی صبر کریں۔ تو یہ مطلب کہ ہمیں اچھی اور بری ہر طرح کی قسمت پر ایمان رکھنا ہے۔ اس طرح کے جملے بالکل بھی نہیں کہنے چاہیے کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یا میری قسمت ہی بری ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی تمام باتوں سے ہمیں خود کو روکنا ہے۔ اپنے ساتھ والوں کو اگر ہم سنیں کہ ہمارے ارد گرد کوئی ایسا جملہ بول رہا ہے تو ہم نے اس کو بھی روکنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ٹھیک ہے؟ جو مومن ہوتا ہے نا وہ کسی حال میں بھی صبر سے خالی نہیں ہوتا۔ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں بھلائی ہے، خیر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر نعمت اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، چھن جاتی ہے، تو وہ اس میں بھی صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس میں بھی خیر ہے۔
تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ دونوں حال میں خوش رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت دے دیں تو بھی شکر کرتا ہے، اگر کچھ چھین لیں تو بھی شکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا مومن بنا دیں. آمین. جب معاشرے میں کوئی برائی پھیلتی ہے نا تو معاشرے میں بے چینی پھیل جاتی ہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں خود ہی اچھے اعمال نہیں کرنے بلکہ دوسروں کو بھی ترغیب دینی ہے تاکہ سب نقصان سے بچ جائیں، معاشرے میں بے چینی نہ پھیلے، برائیاں نہ پھیلیں، اور ہمیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اچھے کاموں میں. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہمیں عمل صالح کی توفیق ہوگی، ہم عمل صالح کریں گے، اور اگر ہم نیک اعمال کریں گے نا تو پھر تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر پہ آئیں گے. تو یہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. ٹھیک ہے، اچھے کا ہم نے ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہے اور برے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنا ہے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جب امر بالمعروف کی نصیحت کی تو ساتھ صبر کی بھی تلقین کی. کس طرح کہ یہ دیکھیں سورہ لقمان آیہ نمبر 17 میں آتا ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اے میرے بچے، نماز قائم کرو اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور جو بھی تکلیف تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. تو جو حق بات ہے اور صبر ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں. حق تمام بھلائیوں کے دروازے کھولتا ہے اور صبر تمام برائیوں کے دروازے بند کر دیتا ہے. یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ جب حق کی تلقین کریں گے نا ایک دوسرے کو تو ظاہر ہے معاشرے میں بہتری آئے گی اور بھلائی کے خیر کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. اور جب آپ دوسروں کے برے رویوں کو اور اس رستے میں آنے والی حق بات کے رستے میں آنے والی تمام آزمائشوں کو، تکلیفوں کو سہتے چلے جائیں گے اللہ کے لیے، تو پھر کیا ہوگا کہ اصلاح ہونی شروع ہو جائے گی اور تمام برائیاں جو ہیں وہ پھر ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیا کو بہت اچھے سے سمجھنے کی اور بہت اچھے سے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیں جن میں یہ چاروں خوبیاں ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم. الحمدللہ سورۃ العصر کی تفسیر مکمل ہوئی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.